تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی. ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے, ہم سرنڈر نہیں ہوں گے. جو قوتیں ایسا کرتی ہے ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. پھر یہ جنگ ہے, پھر یہ جنگ جاری رہے گی, اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کے لیے تیار ہیں. آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج, ہماری ایجنسیوں, جنرلز, ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی, اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں. اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا, بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں. آپ سب میڈیا کے دوستوں کا, اور واقعی کافی عرصہ ہوا ہے آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکی, چونکہ جمعیت علماء اسلام ہر 5 سال کے بعد ملک بھر میں عوامی سطح پر رکن سازی کرتی ہے, اور آج پورے ملک میں جو ہمارے نظمائے انتخاب ہیں, جس میں مرکزی ناظم انتخاب مولانا عبدالحق درویش صاحب ہیں, عطاء الحق درویش صاحب جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا جمعیت کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, تو انہوں نے آج یہاں پر تمام نظماء انتخاب اور ان کے معاونین کا اجلاس بلایا تھا, اور اگلے 2 ماہ تک پورے ملک میں عوامی سطح پہ رکن سازی مہم چلے گی, اور اس کے بعد پھر یونین کونسل سطح سے لے کے مرکزی سطح تک باقاعدہ تنظیم سازی ہوگی اور ادارے بنیں گے. تو یہ جمعیت علماء کی ایسی تاریخ ہے کہ اس عمل میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا ہے, اور جمہوری معیار پر اگر کسی جماعت کی تنظیم سازی پوری اترتی ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی جماعت جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ, ایک اچھے جذبے کے ساتھ ہم قوم کو دعوت دیں گے, ہر فرد کو دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے قافلے میں شریک ہوں, اور ملک کی بہتری کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کی تقویت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ جانتے ہیں ہم اس ملک میں ایک مثبت جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ ہمیں ملک کا آئین دیتا ہے. ہم پارلیمانی نظام سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے اور امن کے اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے.
پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے، اور عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتی ہیں، ہم عالمی قوتوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی۔ پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے استقلال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں۔ غلامی قابل قبول نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ پورے انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ پولنگ اسٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں۔ 2018 کا الیکشن ہوا، ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مسترد کیا، اور آج 2024 کے الیکشن کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اسی بنیاد پر مسترد کیا ہے۔ ہم نے رد عمل میں اپنا موقف پوری دنیا کو متعارف کرانے کے لیے چاروں صوبوں میں عوامی اسمبلیاں منعقد کی، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے مظفر گڑھ میں جو عوامی اسمبلی کی، یہ تاریخ کے بہت بڑے جلسے تھے۔ عوام نے جس طرح پذیرائی بخشی، عوام نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے۔ عوام کی اس شمولیت نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے، اور واضح طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہماری رائے نہیں تھی، ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا اور اس کی عاملہ عید الاضحیٰ کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل دے گی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن ہم نے اپنا اصول نہیں بدلا، اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی، نتائج تبدیل کیے گئے، تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم سرنڈر نہیں ہوں گے۔ جو قوتیں ایسا کرتی ہیں ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا، پھر یہ جنگ ہے، پھر یہ جنگ جاری رہے گی، اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، سوات سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا۔ آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز
ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاستی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے۔ کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے۔ اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟ ہم اس کے لیے فکر مند ہیں۔ نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں ہے، اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے، ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں، باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں۔ اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے۔ ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے۔ ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے۔ آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں۔ پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی، جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں، آج چمن کے کیا حالات ہیں؟ 8 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں، اور صبح و شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا، جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ انگور اڈا کے لوگ، جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، بارڈر کا گاؤں ہے، کسی زمانے میں میں گیا ہوں وہاں، اور مجھے یاد ہے میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا۔ ڈیورل لائن ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہیں اور صحن پاکستان میں۔
گھر کا صحن افغانستان میں ہے اور قبر پاکستان میں ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا صحن پاکستان میں ہے. امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں کو؟ تمام قبائل کو دیکھیں، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان اور پھر جائیں افغانستان تک، چمن تک. قوم ادھر رہ رہی ہے، زمینیں ادھر ہیں، قوم ادھر ہے، زمینیں ادھر ہیں. یہ انگریز کی لکیر تھی. انگریز کی لکیروں پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے. آپ ان کے وہ مواقع بھی ان سے غصب کر رہے ہیں، ان سے چھین رہے ہیں اور عنوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد. سبغلی کو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو، جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے. عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات کی محنت کر رہے ہیں. اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھر بھی تو آپ لوگ ہیں. آپ کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں. تو لوگوں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ تورخم اور باجوڑ سے لے کر سرحد کے اوپر رہنے والے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے. تو ملک کیا بنے گا؟ کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے سنبھلنا ہوگا، ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے گی. لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کے مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے. تعاون کے لیے ماحول بنایا جائے. ہم ملک کے لوگ ہیں، ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ہر اس ماحول پہ آگ لگائی ہے جس ماحول میں تعاون کیا جا سکتا ہے. اس ماحول سے نفرتوں اور شکایتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں. کہاں کھڑا کر دیا پاکستان کو تم نے؟ اور ناز ہے اپنے عقل و خرد پر. آپ کے پاس عقل و خرد نہیں ہے، آپ کے پاس صرف طاقت اور طاقت کا نشہ ہے. تو اس بنیاد پر ہمیں تو سوچنا چاہیے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 40,000 سے زیادہ لوگ، بے گناہ شہری، اکثریت چھوٹے بچوں کی، خواتین کی، اس وقت اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، شہادت کے مرتبے کو فائز ہو چکے ہیں. ایک گھر نہیں بچا جو گرا نہ ہو. ملبوں کے جیسے ابھی تک لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ کیمپوں میں جاتے ہیں تو کیمپوں پر بھی بمباریاں ہو جاتی ہیں. جب ان کی طرف امدادی سامان جاتا ہے اس پر بھی بمباری ہو جاتی ہے. جنگی جرائم کے یہ مرتکب، چاہے اسرائیل خود ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے مغربی ممالک ہوں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آج خود انسانی حقوق کا قتل کر رہے ہیں. مسلمان دنیا سے تو جنوبی افریقہ بہتر کہ عالمی عدالت انصاف بھی کیا، اور عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے جبر کو جبر کہا، ان کے حملوں کو روکنے کا حکم دیا. آئے نا امریکہ اس کو امپلیمنٹ کروائے، اس پر عمل درآمد کروائے. آئے نا مغربی دنیا. کہاں گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں گیا ایمنسٹی انٹرنیشنل؟ کہاں گیا ایمنسٹی، ہیومن رائٹس واچ؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایسے وقت میں گنگ ہو جاتی ہیں.
یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہیں، یہ انسانی حقوق کے نام پر طاقتور دنیا، امریکہ اور عالمی قوتوں کی بالادستی کو تحفظ دینے والی تنظیمیں ہیں۔ ورنہ آئیں پھر آج ذرا دیکھیں کہ انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو بچیوں کی تعلیم کی فکر ہو گئی ہے، ہزاروں بچیاں بارود کی آگ میں بھسم ہو چکی ہیں، روئے روئے سے ان کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور پھر بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ تو آج وہ امداد کے مستحق ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کی اس کانفرنس کی وساطت سے قوم سے اپیل کروں گا، امت مسلمہ سے اپیل کروں گا، حکمرانوں کے انتظار میں مت رہیے، ان کی مالی مدد کے لیے آگے بڑھیے۔ انہوں نے کانفرنس بھی کی ہے، اپیل بھی کی ہے کہ ہمارے پاس اخراجات ختم ہو رہے ہیں، اپنی مدد آگے بڑھائیں۔ مظلوم مسلمان، برما کے مسلمان ہوں چاہے جہاں کے بھی ہوں، ان کی مدد کے لیے دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت فلسطین کے مسلمان انتہائی ظلم اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نقصان تو ہو گیا، لیکن 7 اکتوبر کے واقعے نے دنیا میں آزادی فلسطین کا ایک احساس پیدا کر دیا، اور سب سے پہلے سعودی عرب نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا، اور آج یورپ کے ممالک بھی ان کو تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ آزادی کی طرف ایک سبب بن رہا ہے، بہت بڑی قربانی کے باوجود۔ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن بے گناہ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جاتا جنگوں میں، شہری آبادیوں پر بمباریاں نہیں کی جاتی جس طرح اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ ایک بزدل قوم کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس ملک کے اندر بھی آواز بلند کرنی ہے، یہاں پر بھی آپریشنوں کے نام پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طرح بے گناہ شہریوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں، ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں 20 سالوں سے، نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں کے اوپر؟ بتا تو دیا جائے۔ اگر ایک شخص لاپتہ ہے اور 10-20 سال سے لاپتہ ہے، یہ معلوم نہیں کہ وہ شہید ہو چکا ہے یا وہ زندہ ہے، آپ بتائیں کہ اس کی بیوی کدھر جائے گی؟ کیا وہ بیوہ ہے یا بیوی ہے؟ اس کی وراثت کا کیا بنے گا؟ خاوند کی وفات کے بعد اس کے حقوق ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے اولاد کا کیا بنے گا؟ ان کی جائیداد کا کیا بنے گا؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہے اسلامی ریاست، قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہم لوگ۔ دینی مدارس ان پر دباؤ ہے۔ اس ایک اسلامی ریاست کے اندر دینی مدارس کی رجسٹریشن بند، ان کی بینک اکاؤنٹ بند، اور جب ہم نے اسمبلی میں اتفاق رائے کیا قانون سازی پر، اور قانون سازی اسمبلی میں آئی، لیکن منظوری سے پہلے کس نے روکی وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سیاستدان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے قانون سازی روک۔ ہم فیصلے نہیں کر سکتے، ہم قانون سازی تک نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر دینی علوم کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے، اس بنیاد پر کہ یہاں سے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو ایسے لوگ تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، کالجز میں بھی پیدا ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں وہ دباؤ کیوں نہیں جو ہمارے مدارس کے اوپر دباؤ ہے؟ ہمارا تعلیمی معیار آپ سے بہتر ہے، ہمارا امتحانی معیار آپ سے بہتر ہے۔ ہم ایک بہت بڑا حصہ پاکستانی آبادی کو اس کو پڑھا لکھا بنا رہے ہیں، لیکن ایک اسلامی مملکت میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو خطر تصور کیا جاتا ہے۔ علماء کرام، مساجد کے ائمہ 4 شیڈول میں،
वो शेड्यूल तो बदमाशों के लिए था, उलमा कराम के लिए तो नहीं था, मुल्क के शरीफ तबके के लिए तो नहीं था। और आज इस कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं कि जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और हमने अवाम की ताकत से आगे जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद चाहिए, अल्लाह हमारे इखलास को कबूल फरमाए। और अवाम ने जो इस हवाले से हमें सपोर्ट किया है, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और इंशाअल्लाह रुकन साजी में भी वो मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ आखिरी, कि 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। 2024 के 7 सितंबर को उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये दिन हम पूरे मुल्क में यौमुल फ़तह के तौर पर मनाएंगे और उसकी गोल्डन जुबली मीनार पाकिस्तान लाहौर पर बनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपने जब बात की और 2024 के इलेक्शन की भी आपने बात की, 2018 में जब इलेक्शन पे आपने एतराज़ किया तो उसके बाद फिर PDM बनी जिसने एक तहरीक चलाई। अब 2024 के बाद क्या ईद उल अज़हा के बाद JUI ये समझती है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं इलेक्शन के नताइज के हवाले से, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बारहा आपके साथ राब्ते किए हैं, क्या उन राब्तों को आगे बढ़ाकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली या कोई मुश्तरका प्लेटफार्म के जरिए कोई तहरीक चलाने का मनसूबा भी है या नहीं है? समझ ऐसे अकल की बातें की जा रही हैं। यानी आप एक विफाकी महकमे को ख़त्म कर रहे हैं तो उसको पार्लियामेंट में लाएं, पहले आप उसको कैबिनेट में लाएं। वज़ीर आज़म एक अल्फाज के साथ पाक PWD को ख़त्म कर रहा है और जिससे कि 8,000 मुलाजिमीन बेरोज़गार हो जाएंगे। क्या उसके लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई है? उस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर ख़त्म करने के काबिल है तो तरीक़ाकार बनाओ। ये तो बहुत सारे बड़े बड़े वफाकी महकमों की माँ है, माँ जो क़याम पाकिस्तान से पहले भी था हिंदुस्तान में और आज भी बरकरार है, हिंदुस्तान में भी है और यहाँ पर भी है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं मुल्क में की जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि फ़ैसले कौन कर रहा है और क्यों किए जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है, ये सवाल मेरे ख्याल में जब भी हम और आप मिलते हैं तो कोई न कोई साहब कर डालता है। वो कहते हैं ना जी कि सी एंड वेट। आपने अडयाला में बैठे कैदी को ये उनके रहनुमाओं के जरिए कुछ भेजा था कि आप पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे आपको, क्या उनका कोई जवाब आपको मिला? एक बात जहन में रखें, ये सारी बातें सोशल मीडिया की हैं। कोई यूट्यूबर है, कोई पता नहीं कौन वाला है, कोई न सिरा है न पाया है न ज़मीन पर कुछ है न कोई हकीकत है। खुदा के लिए थोड़ा सा सच न बोलो, लेकिन झूठ भी तो तोल कर तो बोला करो ना। सवाल ये है, तोलते भी नहीं हो ना। सवाल ये है कि क्या JUI PTI के जो हजरत मैं आपसे बात करूं, कोई राब्ता नहीं है मेरे पास। इस सवाल का कोई जवाब इस वक्त तक नहीं आया। जब आएगा तो आपके सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आपको बुलाकर आपको बताएंगे कि ये पेशरफ्त हुई है, इसमें ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये हुई है। जब कुछ नहीं है तो हवाओं में क्यों बातें उड़ाई जा रही हैं बिला वजह? सर, आपने जो पूरी यहाँ गुफ्तगू की उसमें आपने आप कहा, ये आप कौन है? ये मेरा तर्ज़ तकल्लुम है और इसमें आपसे मुराद आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये बताइएगा हज़रत कि आपने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की है, लेकिन एक बड़ा अहम मसला हमारी कौमी ये जो बड़ी अदालतें हैं उनमें चल रहा है कि जो स्पेशल सीट्स दी गई हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, क्या आप उसके बेनिफिशरी भी हैं, लेकिन क्या आप उसकी हमायत करते हैं? देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन की होती हैं। अब मुसीबत यह है कि इलेक्शन कमीशन भी अब ज़रा एक आदमी का इंतज़ार करे, फट रहा है। उसके तमाम इख्तियारात पर कोर्ट ने कब्जा कर लिया है। अब इलेक्शन कमीशन किस लिए है कि वो न किसी को कामयाब करने का फैसला कर सकता है, न किसी को नाकाम करने का फैसला कर सकता है, न किसी को सीटें देने का फैसला कर सकता है। उसके सामने भी तो कवानीन है, उनके सामने भी तो ज़ाब्ते हैं, वो भी तो इन अदालतों से आकर यहाँ पर इस मकाम पर बराजमा हैं। लेकिन आज फरवरी में इलेक्शन हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून ख़त्म हो रहा है, जून चल रहा है और अभी तक हमारा ऐवान मुकम्मल नहीं हो रहा।
पता नहीं चल रहा आज मैं मेंबर हूँ और कल नहीं हूँ, कल हूँ और आज नहीं हूँ। ये जो शक्ल जा रही है, इस पर अदालत के बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं हो रही है और लगता यह है कि जैसे इदारे आपस में लड़ रहे हैं और जोर निकल रहा है हमारे ऐवानों से और अवाम से। शेख मुजीबुर रहमान के जिक्र किया तो इमरान उस हवाले से नहीं किया, आराम से बैठो ना, उस हवाले से नहीं किया, बस ठीक है। आपको किसी ने सवाल फीड किया होगा, वो नहीं है। खैर इंतखाबात की बात की, 2018 के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, उसके बाद PDM बना, उन लोगों से आपने मुलाकातें की, उन्हीं कहने पर तहरीक एतमाद कामयाब हुआ, आपकी हुकूमत आई, आपने मिनिस्टर मिली। उस वक्त आपने आपको ये पैगाम क्यों नहीं पहुँचाया? क्या उस वक्त आपने, जिस वक्त आप PDM में थे, जिस वक्त आपकी हुकूमत की, आप मिनिस्ट्री, आपके जो वजीर थे, मिनिस्ट्री इंजॉय कर रहे थे, उस वक्त आप हर को इस तरह पैगाम क्यों नहीं देते कि आप जमहूरियत के लिए काम करें, आप गैर जमहूरी काम कर रहे हैं? ये साहब ने खुद भी मान लिया कि जुर्म से पहले मैं कैसे कहूँ आपको कि आप मुजरिम हैं? 18 के इंतखाबात में कर चुके थे। उस पर तो हमने किया, सबसे ज्यादा हमने किया, तहरीक हमने चलाई। अगर हम ना आते तो कोई तहरीक ना होती सिर्फ। बाकी लोग तो हमारे कंट्री में जाकर खड़े हो जाते थे। PDM भी तो उसी से निकली है। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं, उस वक्त भी की हैं। और फिर उसके बाद जब नया माहौल बन गया और हम नया इलेक्शन की तरफ जाने लगे, तो मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, मैं हर दफ़ा गैर ज़रूरी सवालात नहीं उठाना चाहता, क्योंकि एक बात छिड़ जाती है उससे। मैं इस पर वाज़ेह कर चुका हूँ कि क्या हम अदम एतमाद के हक़ में थे या हम आम इंतखाबात के इनेकाद के हक़ में थे। ये बात मैं कर चुका हूँ इससे पहले। तो अब जो दोबारा वो जुर्म फिर हुआ है, तो कोई हमारे साथ है या नहीं, हम अपनी जगह पे खड़े हैं। मौलाना साहब, आपने फरमाया कि ताउन के लिए माहौल नहीं फराहम किया जा रहा। क्या नवाज शरीफ तो आपके दोस्त हैं, अभी हुकूमत में उनकी जमात है, जरदारी साहब भी आपके दोस्त हैं, ताउन के लिए कौन आपके लिए माहौल फराहम नहीं किया जा रहा? और अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो फिर क्या आप बैठने को तैयार हो जाएंगे? मैं एक बात आपसे वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, वो इससे सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कि आज न कोई ऐसी क़ुव्वत है मुल्क के अंदर कि जो हमारी शिकायत का इज़ाला कर सके, न कोई ऐसी क़ुव्वत है इस वक्त मुल्क के अंदर जो हमारे नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। तो अब आप इसमें खुद फैसला करें कि इसका हल क्या होगा सर? इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? जब कोई भी नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वही कह रहा हूँ ना कि जदोजहद के अलावा क्या रास्ता रह जाता है हमारे लिए मौलाना साहब ये बता दें कि आइंदा के लिए बेहतरी बनाने के लिए। मौलाना साहब इस असम्बली को हम नहीं मानते, ये गैर जमहूरी असम्बली है, ये एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है, ये अवाम की असम्बली नहीं है। और अभी भी ज़िमनी इलेक्शन होता है, अभी उसमें भी सौदे किए जाते हैं, कितने पैसे देते हो ताकि आप नया इलेक्शन चाहते हैं मौलाना? फिर हाँ, आप नया इलेक्शन बिल्कुल हम इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना साहब ये गलत चीज़ गलत होती है ना। मौलाना साहब ये बता दें, इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है। इमरान खान की स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? मैं उस पर इसलिए तबसरा नहीं करता कि वो जेल में है। और हर आदमी जब बाहर आता है तो मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर दूसरा आता है तो कहते मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर तीसरा आता है मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर चौथा आता है मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर पांचवा आता है फिर कहते हैं मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर छठा आता है फिर खान साहब ने ये कहा, और अभी तक किसी अदद पर बात रुकी नहीं है। तो किससे बात करें और किसकी बात पर हम मुज़ाकरात की बुनियाद डालें? तो ये वो चीज़ें हैं हज़रत, हर चीज़ मैच्योर होनी चाहिए, हर चीज़ संजीदा होनी चाहिए। वो या तो खुद जेल से बाहर है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अदालतों का मामला है, जो भी मामलात है। लेकिन ये है कि हमने सीज़ फायर किया हुआ, हमारी तरफ से कोई न इल्ज़ाम तराशी है, न खिलाफ बयान है, न हम पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। अपनी पोजीशन तब्दील होगी उस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात होगी। खालिस्तान के मामले पर पानी फेर दिया गया, तो क्या पाकिस्तान ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रही है, अमरीकी दबाव है? और मौलाना फजल रहमान की साहब की सूरत में या इमरान खान साहब की सूरत में नया शेख मुजीब आएगा, आप क्या कहते हैं? यानी उस सवाल को आपने खामखा दोबारा हमें ये मुल्क की सलामती के जो सवालात हैं उसको संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन मामलात हैं संजीदा, इसमें कोई शक नहीं। और बैनुल अक़वामी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अफ़ग़ानिस्तान में अमारत इस्लामिया को कमज़ोर करना चाहती है, ये उसकी ख्वाहिश है। अब इस पर आप देखेंगे क्या खिदमत। मौलाना साहब अभी अगर बात करें, नवाज शरीफ साहब भी एक पार्टी के सरबराह बन गए हैं और आपके नज़रियात के वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उनको भी दावत देंगे फिर बैठ कर? हमारी आपस में बात हो चुकी है इससे पहले,
اور جو تاثر آپ ان کے بارے میں دے رہے ہیں یہی اس تاثر کی میں تصدیق بھی کر سکتا ہوں اب دیکھیں کوئی ضرورت پڑے گی تو بات کریں گے نا۔ اسمبلی سے استعفے کب دیں گے؟ اسمبلی سے استعفے کب دیں گے؟ اسمبلی سے ہم نے اسمبلی میں کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، استعفوں کا کردار ادا کریں گے تو بعد میں بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ معاملات دوبارہ الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جناب۔